عزیز سامعین، روزمرہ زندگی میں اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرنا اور اپنے اچھے کاموں کا چرچا کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، جبکہ خدا کو عاجزی اور حلیمی پسند ہے۔ فقیہ اور فریسی یسوع مسیح کے دور میں بھی اپنے آپ کو بہت بڑا اور بڑا چڑھا کر پیش کرتے تھے۔ فریسی رویہ یعنی ایسا رویہ جو اپنے آپ کو بہت اچھا بنا کر پیش کرنا اور دوسروں کو کم تر سمجھنا، یہ فریسی رویہ ہے، اور خدا یسوع مسیح کو یہ رویہ پسند نہیں آیا تھا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے فقیہوں اور فریسیوں کی تربیت کے لیے اور ان کی تبدیلی کے لیے یہ واقعہ جو ہے سنایا کہ ایک دفعہ ایک فریسی اور ایک محسن گناہ گار ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے۔ فریسی نے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کاموں کا چرچا کیا کہ میں اتنے روزے رکھتا ہوں، اتنی دعا کرتا ہوں، اور میں اس محسن گناہ گار کی طرح نہیں ہوں۔ اس قسم کی وہ لسٹ اپنے نیک کاموں کی، اپنی اچھائی کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، جبکہ محسن گناہ گار صرف یہی کہتا ہے کہ خدا مجھ پر رحم کر، میں گناہ گار ہوں۔ یہ دونوں رویہ جات ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ایک فریسی رویہ ہے اور ایک گناہ گار عاجزانہ دعا ہے۔ دونوں شخص ہیکل میں دعا کر رہے ہیں۔ فریسی جو ہے یہ اپنے نیک کاموں کی، نیک اعمال کی لسٹ خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، جبکہ وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرتا ہے، خدا پر نہیں، اپنے کاموں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے، جبکہ محسن گناہ گار جو ہے یہ صرف خدا پر توکل کرتا ہے، خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی معافی کی آرزو کرتا ہے۔ یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اس کی عاجزانہ دعا کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں عاجزی اور حلیمی پائی جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی مغروری نہیں ہے۔ وہ دوسروں کو ناچیز نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے آپ کو ناچیز جانتا ہے، اپنی نظر میں اور خدا کی نظر میں، اور یہی اس کی دعا ہے، عاجزانہ التجا جو خدا کو پسند آئی ہے۔ اور یسوع مسیح اس کی عاجزانہ دعا اور حلیمی سے بھری ہوئی دعا کی تعریف کرتے ہیں۔ یقیناً خدا عاجزی اور حلیمی کو پسند کرتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں جو ہمارے رویہ جات ہوتے ہیں وہ ہماری دعا میں بھی ان کا عکس نظر آتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، ان کا عکس ہماری دعا میں بھی نظر آتا ہے۔ ایسے ہی یہ فریسی جو دوسروں کے ساتھ جیسا اس کا رویہ تھا، دعا میں بھی اس کا وہی رویہ نظر آتا ہے۔ خدا کو عاجزی اور حلیمی پسند ہے۔ عاجزی اور حلیمی ہمارے تعلقات کو ایک دوسرے کے ساتھ بھی بہتر بناتی ہے، اور خدا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کو مضبوط بناتی ہے، کیونکہ خدا کو عاجزی بہت پسند ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ایسا دور ہے، ایسا معاشرہ ہے جہاں پر لوگ اپنی خوبیوں کو اور اپنے اچھے کاموں کا چرچا کرنا چاہتے ہیں، امیر سے امیر تر ہونا چاہتے ہیں، اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی ذات کو خالی نہیں کرنا چاہتے۔ محسن گناہ گار کی جو دعا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محصول لینے والا یقیناً امیر شخص تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کی حضوری میں آ کر جھک جاتا ہے اور اپنی عاجزانہ دعا کو، التجا کو خدا کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو خالی کر دیتا ہے، اور یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو خالی کریں۔ دنیاوی خواہشات اور کامیابیوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بھرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کو صرف جو زیادہ چیز پسند ہے وہ ہماری عاجزانہ زندگی ہے، کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے خالی کریں، اپنے دل کو ان چیزوں سے خالی کریں، تاکہ ہم خدا کے اور اپنے بہن بھائیوں کے قریب تر ہو جائیں۔ فقیر فریسی کا جو رویہ ہے یہ ہمیں مصرف بیٹے کی تمثیل کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اس تمثیل میں دو بھائی بیان کیے گئے ہیں کہ چھوٹا جو بھائی ہے وہ اپنی جائیداد کا حصہ لے کر دور دراز ملک میں چلا جاتا ہے، جہاں پہ وہ سب کچھ عیاشی میں اڑا کر واپس آتا ہے، اور واپس آ کر اپنے باپ سے کہتا ہے
کہ बाप मैंने तेरी और आसमान की नजर में गुनाह किया है, अब मैं इस लायक नहीं कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों की मानिंद रख। बाप को ये आजिज़ी और ये हलीमी बहुत पसंद आई। जबकि बड़ा भाई जिसकी जिंदगी में फरीसी रवैया पाया जाता है, वो अपने छोटे भाई को नाचीज समझता है, उसको गुनाहगार समझता है कि इसने सारा माल अय्याशी में उड़ा दिया है और अब फिर वापस आ गया है। बाप जो कि खुशी मनाता है, लेकिन बड़ा बेटा जो है जिसमें फरीसी रवैया पाया जाता है, वो उस खुशी में शामिल नहीं होना चाहता। वो अपने भाई के साथ दोबारा ताल्लुकात को बहाल नहीं करना चाहता। वो अपनी नज़र में अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को रास्तबाज समझता है, और खुदा को ये ऐसी रास्तबाजी पसंद नहीं है जिसमें इंसान अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा, यानी अपने आप को बड़ा और दूसरों को नाचीज जानता है। बड़े बेटे की यही खता थी, लेकिन इसके बावजूद बाप दोनों को मनाता है। बाप इस फरीसी रवैया रखने वाले बेटे को भी मनाता है कि देख तेरा भाई मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था अब मिल गया है, इसलिए खुशी मनाना वाजिब है। हमारा आसमानी बाप रहीम है, रहम पसंद करता है, और वो तमाम इंसानों की नजात में दिलचस्पी रखता है। इसलिए खुदा यसूह मसीह आज की पाक अंजील में उस गुनाहगार की तारीफ करते हैं क्योंकि उसमें आजिज़ी पाई जाती है। वो मुहस्सिल है, गुनाहगार है, लोगों की नज़र में वो शायद बहुत बुरा है, लेकिन वो अपनी नज़र में बहुत आजिज़ और खुदा की नज़र में भी बहुत हलीम पाया जाता है। इसलिए खुदा जो रहम पसंद करता है, खुदा जो हलीमी को पसंद करता है, वो चाहता है कि हम उसकी हजूरी में आजिज़ी के साथ आएं और दुआ के ज़रिए खुदा के साथ हमेशा मुंसलिक रहें, राब्ते में रहें, और यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में बातनी अमन पैदा करती है। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।